سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور رضی دادا ہمیں بریکنگ نیوز دے جا رہے ہیں۔ دادا اوورسیز آگے پاکستان میں بنگڑے ڈال رہے ہیں، کیا ایونٹ کر دیا، کیا ہونے لگا؟ دیکھیے، اس کے باوجود کہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی جو قیادت ہے اس وقت وہ آپس میں لڑنے میں لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود کہ صرف 500 لوگوں کو بلایا گیا تھا، 1200 سے زائد لوگ پہنچے اور ان میں سے کسی کو نہ ٹکٹ دی گئی نہ ہوٹل دیا گیا۔ کیا بات ہے! انہیں کہا گیا جی اپنے خرچے تے آنا ہے تو اپنے خرچے پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے آنے سے یہ تقریباً بعض اندازوں کے مطابق جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ 1200 تھی، لیکن بعض اندازوں کے مطابق یہ 1500 لوگ تھے۔ واہ! ٹھیک ہے۔ اچھا، 1500 ان میں سے کوئی بھی $1000 سے کم نہیں لایا ہوگا۔ اچھا، مطلب اپنے خرچے کے $10,000 سے کم تو نہیں لایا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ 1000 2,000 کے ٹکٹ انہوں نے خریدے ہوں گے، باقی یہ یہاں پہ خرچ کر کے جائیں گے۔ ایک تو یہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی نا، ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ وہ بھلے اپنے کسی چھوٹے بھائی کو یا بہن کو ویسے ہی، میرا مطلب ہے گفٹ ہی دے جائیں، لیکن ٹھیک، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری جس بات کی مجھے بہت خوشی ہے اور آج شاید آپ نے کسی اور چہرے پہ بھی محسوس کی ہو، اس پہ ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک پچھلے 26 سال سے 28 سال سے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، وہ جی اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ تو خان کا عاشق ہے۔ اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا میں تو کسی اور کا نام نہیں لینا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں پتا چلا کہ وہ لندن میں جو خاتون جو ہے وہ پرفارمر ہیں بیچاری، اوکے، ٹھیک ہے نا، وہ میرا مطلب ہے طائفہ کے نام کے اوپر وہاں پہ گئی ہوئی ہیں لندن میں۔ وہ جا کے ایون فیلڈ کے باہر جا کے جو اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، جیسے 4 پتر بھی گئے 10 دن، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ اوورسیز کے نمائندے نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی، جو سوشل میڈیا کے ذریعے جنہوں نے اپنے آپ کو اوورسیز بتایا ہوا ہے، اوورسیز یہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو رہا کرو، کوئی قریب سے کوئی دور سے، بلکہ ان کے خلاف جب نعرے لگنے لگے ہیں، مطلب کہ حال مقیم اڈیالہ کے خلاف جب نعرے لگنے تو روکا گیا اس بات سے۔ تو وہ جو ایک متھ بنایا گیا تھا نا، 26 سال کا متھ توڑا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہا اتنے کوئی نام بھی لینے کو تیار نہیں ہے، آپ ڈائسپورا بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو کیس ہے فورن فنڈنگ کا، اللیگل فنڈنگ کا، اس کے اندر تو بڑا واضح ہے نا کہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو ہے ہندوؤں سے بھی وصول کیے جاتے رہے ہیں۔ جی بالکل، پتہ نہیں ان کے یہاں زکوٰۃ خیرات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی ہوئی ہے، پوری عدالت نے، اسٹیٹ بینک نے اس پہ مہر لگائی ہوئی ہے، عدالت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ ابھی فی الحال تو وہ عدالت کے اندر ہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ریکارڈ ریمیٹنس والا بھی کوئی سین ہوا ہے۔ ہاں، $4.10 کروڑ پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک نہیں آئے کسی ایک مہینے میں۔ اور اوورسیز جو ہیں وہ خان صاحب کے، کیا ہمیں پاکستان کے وقت آپ کو پتا ہے اتنی پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس نہیں تھی؟ ارے اچھا، صرف $600 ملین تھی، 60 کروڑ واہ واہ ڈالر۔ اوکے، تو آج $4.10 کروڑ، اور اس میں سے $1 ارب تقریباً جو ہے وہ سعودی عرب سے اکیلے سے آیا ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 87 ممالک سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے جو اوورسیز کنونشن کے اندر آئے تھے۔ اچھا، خوشی اگر بات میں کسی جگہ پہ بانی کا کوئی ذکر ہی نہیں، بانی کا تو ذکر اب کیا ہوگا رافعہ یہ تو مست ہوگا۔ لیکن حافظ صاحب کے اوپر ایک عجیب ٹائپ کی خوشی تھی، باڈی لینگویج بہت خوش تھی ان کی، کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے، جو مطلب کہ متھ توڑا ہے نا، اور جس طرح اوپنلی انہوں نے خطاب کیا، ایک تو ان کا جو خطاب تھا اس کے اندر سے وہ تمام باتیں بیان ہوئیں جو پاکستان کی اوریجنل فورن پالیسی اور انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی رہی ہے، اوریجنل، جو وچ واز کرافٹڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کے اوپر ہم واپس آئے، حافظ صاحب کی واپسی تھے، ہم اس پہ واپس آئے، بالکل ٹھیک بات، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک تو اس پالیسی سے
ریورسل ان کی پوری تقریر سن جائیے پوائنٹ بائی پوائنٹ. انہوں نے کشمیر پہ کیا کہا, انہوں نے افغانستان پہ کیا کہا, ٹھیک ہے, انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی پہ بلوچستان کے حوالے سے کیا کہا, وہ پورا کرافٹ کرتا ہے. غزہ کے بارے میں کیا کہا, غزہ کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں کیا کہا انہوں نے, اور فلسطین کے بارے میں وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی ہماری, ٹھیک. اور ایک تو بات یہ تھی, دوسرا یار ان کے سامنے متھ ٹوٹا کہ جو اوورسیز جو ہیں وہ جو بھی آئے گا عمران خان کا نام لے گا. ویسے ایک یوتھر میں نے کل دیکھا, وہ کہہ رہا تھا دیکھیں نا امریکن سینیٹر ملاقاتیں کر کے گئے ہیں, تو اس طرح کی ملاقاتوں کا فوراً رزلٹ تو نہیں نہ نکلتا. اچھا ٹھیک ہے نا جی, یہ تو میرا مطلب ہے اسٹیٹ لیول پہ ملاقات 3-4 سال لگ جائیں گے, نہیں انہوں نے کہا 6 ماہ تو لگ جائیں گے. تو میں نے آہستہ سے کہا اس کا مطلب ہے اگلے 6 ماہ تو بانی کو آپ اندر رکھ رہے ہیں, یار خدا کا خوف کرے آپ. انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا. اچھا وہ ایک اور بھی میں بتا دوں, ایک اور یوتھڑ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ دیکھیں جی ARY کی ایک نیوز کاسٹر ہوتی تھی سعدیہ عباسی, اس کو جناب فرنٹ رو پہ بٹھایا ہوا تھا. بھائی یہ دیکھ سعدیہ عباسی جو ہے وہ ARY چھوڑے بھی اس کو عرصہ ہو گیا ہے اور وہ دبئی منتقل ہو چکی ہوئی ہے, وہ اوورسیز کے کوٹے میں ادھر آئی تھی. تو اس لیے بھائی کچھ بولنے سے پہلے تحقیق تو کر لیا کر. ہر جگہ پہ ریسرچر دستیاب نہیں کرتا ادارہ, کہیں پہ خود بھی ولاگ کرنا پڑ جاتا ہے, تو پورا پڑھ کے بیٹھا کریں بھائی. وہ اوورسیز کے کھاتے میں سے آئی تھی, اوورسیز پاکستانیز کے کھاتے میں تشریف لائی تھی, اور وہ ماشاءاللہ مطلب کہ اپنی فیملی سمیت وہاں پہ منتقل ہو چکی ہیں. چلیں, لیکن یہ بھی آپ تو کئی لوگوں نے اس پہ بڑا ساڑ نکالا ہے. ایک آخری ساڑ یہ تھا, دیکھیں یہ تو نور لیگ کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اس کی اتحادی ہے, تو انہوں نے تو اپنے حامیوں کو بلانا تھا نا. کیا یہ دیکھیں پھر کچھ تو چلیں اپنے, ہاں کچھ تو ہمارے دوست شاہد احمد خان صاحب جنہوں نے یہاں پہ پاکستان میں ہوا سے بجلی بنانے والے کاروبار میں بھی انویسٹ کر رکھا ہے, مجھے وہ فرنٹ رو میں نظر آئے امریکہ سے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے احباب نظر آئے. شاہد صاحب آئے تو ہم آپ کو اسٹوڈیو لے کے آئیں گے. ارے کیا بات ہے, ٹھیک ہے, کیا بات ہے. مطلب انہوں نے مستقل رہائش جو ہے وہ لاہور میں اپنے, اگر پاکستان آئے تو لاہور میں باقاعدہ ان کا گھر ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, لیکن لاہور میں آئیں تو وہ بلائیں گے. تو جب ہم گئے تو آپ ساتھ جائیے گا. ڈپٹی کے تو ڈپٹی تو جائے گا نا ساتھ ڈیفینیٹلی. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ جی دھیان سے بیٹھا کریں, جب ویلاگ کرنے خود بھی بیٹھنا پڑ سکتا ہے, تو فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والی ایک تصویر آئی ہے, تو 2 ادنا سے کوشچن ہے کہ 16 کروڑ کی گاڑی پیچھے کھڑی تھی, AC بھی چل رہا تھا اس کے اندر, اور پھر آپ نے اکیلے تصویر دکھا دی فٹ پاتھ کے اوپر, تو پورا پاکستان تھا آپ کے ساتھ. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, اس گاڑی میں سے اتر کر 2 ہمشیرگان اگر سامنے رکھی کرسیوں پہ بیٹھ سکتی ہیں, تو یہ تیسری ریڈ کلر کی کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھی, یہ فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو ریڈ کلر سے اختلاف ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پہلا ایک ریڈ کلر بھائی کی زندگی میں آیا, اس نے انہیں زمان پارک سے فارغ کرا دیا, پراپرٹی نام کروا, ٹھیک ہے. تو اب اس ریڈ کلر کی کرسی کے اوپر بیٹھنے میں ان کو کیا مسئلہ درپیش تھا؟ نمبر 1 یہ بات طے ہے. نمبر 2 یہ بات طے ہے کہ دیکھیے منگل کا دن ہوتا ہے پارٹی کو اور کارکنان اور وکلاء کے ملنے کا, فیملی کا تو جمعرات کا دن ہے. یہ بی بی پچھلی جمعرات کو بھی نہیں آئی تھی, اس سے پچھلی جمعرات کو بھی نہیں آئی. یہ سین کریٹ کرنے کے لیے منگل کو پہنچ جاتی ہے. وجہ اس کی سین کریٹ ہونا ہوتا ہے نا, کیونکہ منگل کو انہوں نے نہیں ملنے دینا. انہوں نے کہا جی آپ فیملی ڈے پہ آئیے گا, آپ فیملی ممبر ہیں, ٹھیک ہے. مطلب بشرا بی بی کی فیملی, میرا مطلب ہے مانکا والی فیملی کے ارکان آتے ہیں جمعرات کو. اچھا وہ جمعرات کو آتے ہیں, ان کی اہتمام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اچھا وہ نہیں شور ڈالتے بھائی, ٹھیک ہے نا. بشرا بی بی نے اپنے جیل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی پشاور کے اندر سگائی طے کی ہے, ان کا رشتہ طے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب ہے اس خاندان میں تو پشاور کی بہویں آتی رہی ہیں نا. مطلب خاور مانیکا صاحب نے جب بشرا بی بی کو طلاق دینے کا اعلان کیا تو ان کی صاحبزادی کی کلاس فیلو جو کہ ان کے عقد میں تشریف لائیں وہ پشاور کی تھی. واہ واہ. تو اب باپ کے بعد بیٹا بھی پشاور سے دلہن لینے جا رہا ہے. اچھا, اب تو سمجھی ہیں آپ. اس طرح کی جاسوسیاں آپ کو نہیں پتا ہوتی. یہ بڑی خطرناک بات آپ نے بتائی ہے مجھے. اچھا پھڈا پہ گیا نا. اچھا محترمہ جا نہیں سکتی تھی, جیل میں تھیں, تو انہوں نے مشال یوسف زئی کو کہا کہ ایک یہ والا گھر ہے تو آپ ذرا میری طرف سے جا کے
تو مطلب شگن وگن لگاؤ, ٹھیک ہے. وہ جب شگن لگانے پہنچی تو میزبانوں نے ان کے اوپر پھول کی پتیاں نچھاور کی. علی امین گنڈا پور شکایت لے کے پہنچ گیا. اس نے بانی کو شکایت لگائی کہ یہ مشال یوسف زئی جو ہے یہ میرے ایم پی اے کے حلقے کے اندر سیاست کرتی پھر رہی ہے. اس نے کہا یار وہ تو رشتہ طے کرنے گئی تھی, میزبان جذباتی ہو گئے. آج پھر بشرا بی بی کے لیے وہ ایک لائن آپ سے سنیں گے ہم کہ میں تیری باہوں کے جھولے میں پڑی باپل, کیونکہ برات شرات بھی جائے گی, نہیں کچھ اور پیش کریں گے. اچھا, اس کے اندر جی سب سے پھر امپورٹنٹ ایک اور چیز پاکستان کے اندر ہوئی کہ امریکی کانگریس مین آئے. ہاں جی, 3 کا رکن آئے جی, اور وہ جنہوں نے آنا تھا اور بانی کو چھڑوا کے واپس لے جانا تھا, انہوں نے بانی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. بھول گئے ہوں گے میرے خیال سے. نہیں, دیکھیے وہ تمام پارٹیوں کو ملے, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے دونوں فیکشنز کو ملے. اوکے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا جو باہرلا فیکشن ہے, اب ہوں باہرلے تو تسی کو دوجا مطلب نہ سمجھ لینا, ٹھیک ہے, باہر مطلب جو مطلب باہر والا, ٹھیک ہے نا, ایویں پنجابی چ کوئی اور مطلب. باہرلا جو فیکشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فواد چودھری صاحب, جی جی, اور ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب, وہ دونوں موجود تھے وہاں پہ. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اندر والا جو فیکشن ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں, عاطف خان صاحب اس کی نمائندگی کرتے ہیں, ایک اور صاحب ہیں وہ بھی ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں موجود تھے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ عاطف خان صاحب بھی اور وہ جو دوسرے صاحب ہیں یہ تو پارلیمنٹیرین نہیں ہے, لیکن بلایا ان کو ایاز صادق صاحب کی طرف سے گیا تھا. ایک بات جو ان کی طرف سے ان کے اعزاز کے اندر جو بھی کھانا وانا دیا گیا, لیکن وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو بلایا نہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے علی گوہر صاحب کو اور راجہ صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں نے بلایا تھا, لیکن وہ نہیں آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ ان کو بلایا گیا تھا اور وہ اراکین پارلیمنٹ بھی ہیں, تو وہ وہاں پہ اگر جاتے تو وہاں پہ جا کر وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی رہائی کے لیے یا رہائش کے لیے بھی کوئی بات کر سکتے تھے نا, تو نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی, 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو ان کو اجازت نہ ملی ہو جانے کی کہیں سے کہ, اور دوسرا کوئی شگن کی گھڑی نہ ہو. شگن کی بات آج بہت ہو رہی ہے, تو آج گانا پھر شادی والا ہی ہونا چاہیے. شگن کی گھڑی نہ ہو تو اس لیے جاتے ہوئے بڑا بھی اسکیری سا اسٹرام آیا اسلام آباد کے اندر. اتنے بڑے اولے گرے ہیں جی, تو گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی بہت زیادہ وہاں پر. تو یہ کیا بہت زیادہ. یہ دیکھیے, جب ہم فطرت کے ساتھ کھیلنے کی بات کریں گے, درخت کاٹتے جائیں گے, نئے لگائیں گے نہیں, تو پھر فطرت بھی ہمیں پھر چپیڑے مارے گی. عمران خان نے جب اتنے درخت لگا دیے تھے, لیکن وہ آخری دن جل گئے تھے نا سارے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ بلین ٹری جو تھے وہ اس دن تپش سے جل گئے تھے. اس تپش سے جو عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنے میں پیدا ہوئی تھی, سب جل گئے تھے. انہوں نے وہ 257 جگہوں کے اوپر اس دن ایٹ اے ٹائم آگ لگنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے کے پی کے اندر, اور کنکلوژن میں لکھا گیا کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ 1 ارب درخت لگائے تھے وہ جل کے سوا ہو گئی. کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے, کیونکہ لگے ہی نہیں تھے, کاغذات میں لگے تھے, فراڈ تھا, سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو کور کیا گیا تھا, لگے ہی نہیں تھے. تو اب اس کو کور کرنا تھا کہ اتنے پیسے خرچے ہو گئے اس کے اوپر, تو کور یوں کیا گیا کہ جی آگ لگ گئی. ہو سکتا ہے 8-10 جگہوں پہ آگ بھی لگی ہو, لیکن 257 جگہوں پہ آگ نہیں لگ سکتی ایٹ اے ٹائم, لیکن وہاں پہ لگ گئی تھی. ایک بوٹا تو انہوں نے خود لگایا تھا, ہاں, وہ آم کا جو نیم کا نکل آیا. دیکھیں مطلب کہ وہاں کے لوگ سائنس فکشن بہت زیادہ. اچھا,
چلیں چھوڑیں یہ بات کہیں اور نکل نہیں دادا بہت شکریہ. کوئی جاتے ہوئے آخری لائن کوئی شگن کے اوپر کوئی؟ نہیں میں شگن کے اوپر کیا کروں گا کہ اب تو رافعہ کی بھی کوئی طبیعت دریافت کرنے کے لیے مجھے آج جانا پڑے گا، کیونکہ نہ تو کم بختوں نے ماشاء اللہ لگایا ہے اور اوپر سے اوورسیز کے اوپر بھی ہاتھ صاف ہو گیا مکمل. ٹھیک ہے، اب اوورسیز کے نام کے اوپر جو فنڈنگ ہو رہی تھی آپ دیکھیے گا آئندہ مہینوں کے اندر وہ بھی بند ہو جائے گی. اوکے. اور وہ جو اوورسیز آپ کو امریکہ کے اندر لابنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے وہ آپ کو گیٹ نمبر 4 کا طواف کرتے ہوئے ملیں گے. ہائے 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 کیا بات ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، میرا کام ہے میں آپ کو یاد دلاتا رہوں. میں اس پہ میں پوری روشنی ڈالوں گا، لیکن ایک ادنا سی گزارش ہے کہ وہ میرے کچھ دوست ہیں بڑے بڑے پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب سانو ملک دشمنی تے لا کے، پنجابی ہے نا، کہتے سانو ملک دشمنی تے لا کے آپ حافظ صاحب نال یاریاں لا رہے ہیں. ان کا کوئی آپ نے بنایا میں تو اس پہ ہاں ہوں ہی کر سکتا ہوں. نہیں کوئی اس کے اوپر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی کوئی پیار محبت اگر مل جائے گا؟ نہیں، وہ ایک نور جہاں کا گانا ہے نا، سانو نہر والے پل تے بلا کے کون سے ساتھوں کانوں پھیریاں نی اکھیاں وے بابوا شالا کرے دونیاں ترقیاں وے بابوا ہے ساتھوں کانوں. اس کا یہ مصرع مجھے بڑا پسند آتا ہے اور بالکل حسب حال ہے، آپ نے سننا ہے. لوکاں دے سکھایا ملا موڑ لے آئی مکھ وے سانو بھی تے پوچھ سانو کنا ہویا ہی دکھ وے. اب آپ اس کو منطبق فرمائیے گا ذرا کہ جیل میں بیٹھا ہوا کوئی یہ گا رہا ہے حافظ صاحب کے لیے، کیا بات ہے، سانو بھی تے پوچھ سانو کنا ہویا دکھ وے. کیا بات ہے. اور میں ایک بات اپنے دوستوں کو بتائیے گا، روانڈا بلکہ افریقہ کے بدترین ملک کی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ہوگی نا، غریب ترین اور چھوٹے ترین، برکینا فاسو کی بھی ہوگی، وہ اس بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے نہیں بدلے گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کو گالم گلوچ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس کا بھرم ہے. اگر وہ ایسا کرنے پہ آ گئی تو اس کا وہ بھرم ختم ہو جائے گا. یہ پہلے دن سے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے اس طرح نہیں بدلا کرتے بھائی، گالم گلوچ نہ کرو. اور اب یہ گالم گلوچ کی اگلے لیول پہ پہنچ کے معاملات کو اس لیول پہ لے گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ معافی کی استدعا سننے سے بھی انکاری ہے. بالکل بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے. تو دعا فرما دیں جاتے ہوئے اس پروگرام کے اختتام میں کہ کوئی ایسا رحم ہو جائے، یا پھر دوبارہ ہیں تو ہم پاکستانی سارے. ہاں دیکھیے 3 اپریل سے ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. میں کہتا ہوں یتیم ہو گیا ٹویٹر، کچھ بھی نہیں اس پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، شبو سے واپسی تو نہیں لے لی اس پہ. اس درمیان صرف 2 ان کے کریکٹر فیلڈ میں ہیں، ایک بابا کوڈا اور دوسرا میجر عادل راجہ. بالکل، بلکہ کیپٹن عادل راجہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب ڈرم آؤٹ کیا جاتا ہے کسی کو تو ڈیموٹ کر کے کیا جاتا ہے. تو جس عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے تھے میجر سے، تو ڈیموٹ ہو کے کیپٹن عادل راجہ صاحب جو ہیں، یہ دونوں فیلڈ کے اندر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ میزائل ہیں جن کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جبران الیاس اینڈ کمپنی نہیں بول رہی بالکل نہیں بول رہی کہ معافی کی استدعا بھیجی ہے تو اس دوران کہیں معاملات خراب نہ ہو جائیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی تک اس استدعا کی طرف سے، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کی طرف نہ صاحب نے ایسے نظر اٹھا کے میں دیکھا، فائل ابھی سائیڈ پہ پڑی ہوئی ہے. کیا بات ہے. ابھی تک جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں سائیڈ پہ فائل ٹیبل کی سائیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، ریکویسٹ کی اور معافی کی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا.
بڑی 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 اسکیری بات ہے. چلیں اللہ کرے نہ ہی نظر اللہ کرے نظر پڑ جائے صاحب لوگوں کی. ہاں جی. اور کوئی معافی تلافی ہو جائے. اور معافی تلافی صرف اس عمر کی ہونی ہے کہ جڑیاں تانوں گالاں کڈیاں نے بھول جاؤ, وہ بھولن والیاں نہیں کیاں, کسی بھی غیرت مند شخص کے لیے بھولنے والی نہیں ہے. اور میں آپ کے توجہ سے جو بوٹا شوٹا کے اکاؤنٹ آج کل ایکٹیو کیے ہیں عادل راجہ نے, کیپٹن نے, تو کیپٹن صاحب کو کہ اپنے اکاؤنٹ سے بھی آ کے کچھ بات چیت کیا کریں, خود اکاؤنٹ بنائے نہیں. کیپٹن صاحب عالمی ماہر, عالم امور کے ماہر بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. بندہ 12 جماعتاں پڑھ کے اکیلا وہ لگ گیا ٹر گیا سی. ہن عالمی امور کے اوپر آپ کو مجھے لیکچر دے, کیا مطلب نہیں رات والے تے پے نہیں اسلام آباد تو کیپٹن تے دادا نو جپے نہیں. عالمی امور کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ نگاری فرما رہے. میں کہ کل اسی کو اسلام آباد دے وچ نہ ہولے پے نہیں. نہیں ابھی عادل راجہ, ابھی آپ پہ کیپٹن صاحب, ابھی آپ پہ رضی دادا کی نظر پوری طریقے سے پڑی نہیں, لیکن انہوں نے پیغام وصول کر لیا, بتا چکے ہوئے ہیں, تو جواب اس کا ملے گا. تو دادا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.